السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 1 کا ترجمہ اور تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: مسلمانوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دستبرداری کا اعلان ہے ان تمام مشرکین کے خلاف جن سے تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے۔ تفسیر: ان آیتوں کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے وہ پس منظر جاننا ضروری ہے جو اس سورت کے تعارف میں اوپر بیان کیا گیا ہے۔ جزیرہ عرب کو اسلام کا مرکز بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ کچھ عرصے کی مہلت کے بعد کوئی بت پرست مستقل طور پر جزیرہ عرب میں نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ ان آیات میں ان بچے کچے مشرکین سے دستبرداری کا اعلان کیا گیا ہے جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے۔ اگرچہ یہ مشرکین وہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور ان پر وحشیانہ ظلم ڈھائے تھے، لیکن انہیں جزیرہ عرب سے نکلنے کے لیے مختلف مہلتیں دی گئی ہیں جن کی تفصیل ان آیتوں میں آئی ہے۔ ان مشرکین کی 4 قسمیں تھیں۔ الف، پہلی قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ مسلمانوں نے جنگ بندی کا کوئی معاہدہ نہیں کیا ہوا تھا۔ ایسے مشرکین کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی کہ ان 4 مہینوں میں وہ اگر اسلام لانا چاہیں تو اسلام لے آئیں، اور اگر جزیرہ عرب سے باہر کہیں جانا چاہیں تو اس کا انتظام کر لیں۔ اگر یہ دونوں کام نہ کر سکیں تو ان کے خلاف ابھی سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ ان کو جنگ کا سامنا کرنا ہوگا۔ دوسری قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ تو تھا لیکن اس کی کوئی مدت متعین نہیں تھی۔ ان کے بارے میں بھی یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب وہ معاہدہ 4 مہینے تک جاری رہے گا۔ اس دوران ان کو بھی وہی کام کرنے ہوں گے جن کا ذکر پہلی قسم کے بارے میں کیا گیا ہے۔ سورہ توبہ کی پہلی اور دوسری آیت ان 2 قسموں سے متعلق ہے۔ تیسری قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد نے معاہدہ تو کیا تھا لیکن انہوں نے بد عہدی کی اور وہ معاہدہ توڑ دیا، جسے کفار قریش کے ساتھ حدیبیہ میں معاہدہ ہوا تھا، لیکن انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی اور اس کی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد نے مکہ مکرمہ پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا تھا۔ ان لوگوں کو کوئی مزید مہلت تو نہیں دی گئی، لیکن چونکہ دستبرداری کا یہ اعلان حج کے موقع پر کیا گیا تھا جو خود حرمت والے مہینے میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد محرم کا مہینہ بھی حرمت والا ہے اور اس میں جنگ کرنا جائز نہیں، اس لیے ان کو محرم کے آخر تک کی مہلت مل گئی۔ انہی کے بارے میں آیت نمبر 5 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ حرمت والے مہینوں کے گزر جانے کے بعد اگر یہ نہ ایمان لائیں اور نہ جزیرہ عرب سے باہر جائیں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ چوتھی قسم ان مشرکین کی تھی جن کے ساتھ کسی خاص مدت تک کے لیے مسلمانوں نے جنگ بندی کا معاہدہ کر رکھا تھا اور انہوں نے کوئی بد عہدی بھی نہیں کی تھی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آیت نمبر 4 میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کے معاہدے کی جتنی بھی مدت باقی ہے اس کو پورا کیا جائے اور اس پوری مدت میں ان کے ساتھ کسی قسم کا تعارض نہ کیا جائے۔ مثلاً قبیلہ کنانہ کے 2 چھوٹے قبیلے بنو زمرہ اور بنو مدلج کے ساتھ آپ کا ایسا ہی معاہدہ تھا اور ان کی طرف سے کوئی بد عہدی سامنے نہیں آئی تھی۔ ان کے معاہدے کی مدت ختم ہونے میں اس وقت 9 مہینے باقی تھے، چنانچہ ان کو 9 مہینے کی مہلت دی گئی۔ ان 4 قسم کے اعلانات کو برات یا دستبرداری کے اعلانات کہا جاتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔